اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نہم اس کے کورس میں شامل صورتوں میں سے سورۃ القصص اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ القصص یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 88 آیات ہیں۔ 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اس سورہ مبارکہ کا نمبر 28 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 49 ہے۔ سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ یاد رہے القصص یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے قصے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو القصص کا نام دیا گیا۔ سورۃ القصص کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوعوں میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کئی چیزوں میں مشابہت ہے۔ ان پہلے 5 رکوعات میں یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک کے واقعات کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آل فرعون کی جانب سے آپ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا بھی ذکر کیا گیا۔ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرت ناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راہ پر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ نتیجتاً قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس سے آگے ہیں جی اس سورہ مبارکہ کے علمی اور عملی نکات۔ سورۃ القصص کا مطالعہ سے جو اہم علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔
ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4۔ حکمت و دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ اس مضمون کو سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا گیا۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس مضمون کو سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں بیان کیا گیا۔ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اپنا فضل یعنی رزق کی تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 73۔ ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سورۃ القصص کا تعارف، جس میں ہم نے اس کی وجہ تسمیہ، تعارف، مضامین، علمی اور عملی نکات کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں سورۃ القصص کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔